اسلام میں نکاح ایک اہم اور مقدس عمل ہے جو دو افراد کے درمیان محبت، احترام اور ذمہ داری کے رشتے کو قائم کرتا ہے۔ قرآن و سنت میں نکاح کو ایک بابرکت عمل ہے قرار دیا گیا ہے اور اسے انسان کی فطرت کے مطابق بہترین اور پاکیزہ تعلقات کے قیام کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ نکاح کی اہمیت قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ سورۃ الروم 1:21۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی جائز خواہشات کو ایک پاکیزہ اور حلال طریقے سے پورا کرے اور خاندان کے ذریعے معاشرتی نظام کو مضبوط بنایا جائے۔ نکاح کی شرائط اسلام میں نکاح کی کچھ شرائط ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ وائن دونوں فریقین کی رضامندی۔ نکاح کے لیے مرد اور عورت دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ 2 گواہان کی موجودگی۔ کم از کم 2 عاقل اور بالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا ایجاب و قبول ہونا چاہیے۔ 3 مہر کی ادائیگی۔ مہر ایک ایسا حق ہے جو شوہر بیوی کو دیتا ہے اور اسے فوری یا بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ نکاح کے مقاصد۔ نکاح کے اہم مقاصد میں شامل ہیں: وین پاکیزہ زندگی گزارنا کے ذریعے انسان اپنی فطری اور جسمانی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کر سکتا ہے۔ 2 نسل انسانی کا فروغ۔ نکاح سے خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے جو نسل انسانی کے فروغ کا ذریعہ بنتی ہے۔ 3 معاشرتی نظام کی مضبوطی۔ نکاح معاشرے کو مضبوط اور مربوط بناتا ہے کیونکہ اس سے خاندانی نظام قائم ہوتا ہے اور انسان کو ایک پاکیزہ اور مضبوط رشتے کا احساس ہوتا ہے۔ نکاح کی سنتیں۔ نکاح کو آسان بنانا اور اس میں فضول خرچی سے بچنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ نبی کریم نے نکاح کو نہایت سادگی سے انجام دینے کی تلقین کی اور فرمایا، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ نکاح کی برکات۔ نکاح سے زندگی میں برکت، سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ دو لوگوں کے درمیان محبت اور رحمت کا ذریعہ بنتا ہے اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ اختتامیہ نکاح اسلام میں ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے اور اسے سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف انسان کو روحانی سکون ملتا ہے بلکہ ایک صالح معاشرتی نظام کی تشکیل بھی ہوتی ہے۔